السلام علیکم. اگر کچھ پارٹیسپینٹس نے جوائن کر لیا ہے, میری آواز کلیئر آ رہی ہے تو مجھے بتائیے کائنڈلی. مس زینب, آپ کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر نائمہ حسن ہے. بائی پروفیشن میں ہیلتھ سائیکالوجسٹ ہوں. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مس زینب جاوید کا, جنہوں نے مجھے پازیٹیولی ہیپی کے پلیٹ فارم پہ مینٹل ہیلتھ ویک کے لیے اپروچ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں بھی اس ویبینار سیریز میں ایک اویئرنیس سیشن کر کے اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا سکوں, اور ہوپ فلی میری بات سے کچھ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی, کچھ لوگوں کے لیے زندگی میں مثبت تبدیلی آئے گی. تو سب سے پہلے تو مس زینب آپ کا بہت بہت شکریہ. تو آپ لوگوں نے جیسا پیچھے دیکھا 4-5 سیشنز میں ہم لوگوں نے مس زینب جاوید نے جو سیشنز کنڈکٹ کروائے, ڈاکٹر رافعہ, مس انیزہ حبیب نے, ڈاکٹر جنید رسول نے, سب نے بہت اچھی اور بہت پروڈکٹیو باتیں کی اور انفارمیشن ہمیں دی, جو کہ ڈفرینٹ مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ٹاپکس تھے, اور میں نے تو ان سے بہت زیادہ بینیفٹ لیا. تو آج چونکہ یہ ایک مینٹل ہیلتھ ویک چل رہا ہے اور اس کے لیے ہم اویئرنیس سیشنز کر رہے ہیں, تو میں نے جو ٹاپک چوز کیا بات کرنے کے لیے وہ ہے ریلیجیوسٹی. کیونکہ ریلیجیوسٹی میرے خیال سے ایک ایسا اسپیکٹ ہے ہماری لائف کا جو ہر شخص کی لائف کو, اس کی تھاٹس کو, اس کے ایٹیٹیوڈس کو, اس کے ڈے ٹو ڈے بیہیویئر کو جو ہے وہ انفلوئنس کرتا ہے. تو ریلیجیوسٹی پہ بات کریں گے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہوں گی اپنا کانسیپٹ کہ ریلیجیوسٹی ہوتی کیا ہے. ویسے تو اگر ہم اس کو ڈیفینیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو ریلیجیوسٹی کو ڈفرینٹ آتھرز نے ڈفرینٹ پیٹرن سے ڈیفائن کیا ہے. یہ ایک ریلیجیوسٹی جو ہے سیٹ آف بلیفس اینڈ ریچولز ہوتا ہے جن پہ ہم یقین رکھتے ہیں اور جن کو ہم ڈیلی لائف میں پریکٹس کرتے ہیں. کچھ لوگوں کے لیے ریلیجیوسٹی کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان پریکٹسز کو ڈیلی لائف میں ڈیلی پرفارم کرنا, عبادت کرنا, جیسے ہر مذہب کے لوگ عبادت کرتے ہیں جس کو بھی وہ مانتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے, اپنے رب کی عبادت کرنے سے, اس کے احکامات بتائے ہوئے احکامات پہ چلنے سے ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کے قریب ہوں گے, اور اس کے قریب ہوں گے تو ہم ذہنی سکون حاصل کریں گے, زندگی میں سکون حاصل کریں گے. یہ بالکل ٹھیک پوائنٹ آف ویو ہے, ایسا ہی ہے. لیکن ریلیجیوسٹی کو اگر ہم دیکھا جائے تو اس کا ایک دوسرا پرسپیکٹیو بھی ہے. میرے خیال سے ریلیجیوسٹی جو ہے, اسپریچویلٹی جو ہے, یہ آپ کا بالکل ایک انڈیویجول ایکسپیرئنس ہے, بالکل پرسنل ایکسپیرئنس ہے آپ کا.
ریلیجیوسٹی میں کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسپیسیفک سیٹ آف ریچولس کو پورا کرنا ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے اندر ریلیجیوسٹی کو انکریز کرتا ہے، انہیں ان کے رب کے قریب کرتا ہے، اور وہی جو ہے وہ سب کچھ ہے، سرٹن اسپیسیفک سیٹ آف ریچولس کو فالو کرنا۔ تو اس میں سم ٹائمز ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سیٹ آف ریچولس کو پرفارم کرنا اور اسپیسیفک سیٹ آف بلیوز کو اپنانا اور ان کو اسٹرینتھن کرنا ٹھیک ہے، لیکن سم ٹائمز جب ہم اس میں بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں تو یہ پھر دوسرا اس کا پرسپیکٹیو شروع ہو جاتا ہے، وہ ہے ریجڈنس۔ ریلیجیوسٹی اور ریجڈنس میں بہت فرق ہے۔ ریلیجیوسٹی کب ریجڈنس میں تبدیل ہو جاتی ہے آپ کو سم ٹائمز نہیں پتہ چلتا۔ اس پہ میں ذرا اور اسپیسیفکلی بات کروں گی اگزامپل کے ساتھ۔ تو ریلیجیوسٹی کو ہم نے زندگیوں کو ویسے تو ماننا ہے کہ ریلیجیوسٹی، جو بندہ جتنا ریلیجیس ہوگا اتنا ذہنی سکون کا مالک ہوگا، اتنا زندگی میں سکون ہوگا ان کی، لیکن ریلیجیوسٹی کچھ لوگوں کے نزدیک ہے صرف 5 وقت نماز ادا کرنا، نفلی عبادات کرنا، روزہ صدقہ زکوٰۃ دینا۔ بالکل، یہ بالکل ذہنی سکون کا باعث ہے جب آپ یہ سارے ریچولز پورے کرتے ہیں، لیکن یہ ریجڈنس میں کب تبدیل ہو جاتا ہے؟ جب آپ اپنے ان اسپیسیفک تھاٹس، بلیفس اور ایٹیٹیوڈس کو لے کر بہت زیادہ سختی کا اظہار کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر بھی ان کو امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سپوز اگر کسی گھر کے سربراہ کا ایسا بلیفس ہے کہ اگر 5 وقت کی نماز باجماعت باہر جا کے مسجد میں ادا نہیں کی جائے گی تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہو جائے گی، کسی کا ایسا بلیف ہے گھر کے سربراہ کا، اور گھر کے چونکہ ہیڈ کا ایسا بلیف ہے اور وہ پریکٹس بھی ایسے کرتے ہیں تو وہ الٹیمیٹلی گھر کے باقی افراد کو بھی ویسے ہی افیکٹ کرے گا، الٹیمیٹلی افیکٹ کرے گا۔ اب اس کے لیے وہ آبویسلی جب اتنا اسٹرانگ ان کا بلیف ہوگا اور پریکٹس ہوگی تو وہ دوسروں کو بھی کہیں گے کہ آپ یہ ریچول ایسے ہی پرفارم کریں، ریگارڈلیس کہ باقی لوگ جو ہیں کس کنڈیشن میں ہیں، کس مینٹل اسٹیٹ میں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے تو وہاں پر پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے ریلیجیوسٹی کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ ریچولز پورے نہیں کرتے ہیں اور باقی اچھے کام کرتے رہتے ہیں تو یہ بھی ریلیجیوسٹی کے پیرامیٹرز کو پورا نہیں کرتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ریلیجیوسٹی اور ریلیجیس بلیفس کے معاملے میں تھوڑا سا فلیکسیبلٹی کو دکھانا چاہیے، اپنانا چاہیے۔ ریلیجیوسٹی کو اپنے لائف میں آپ کو کمبائن کرنا بالکل سود کرتا ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا آپ کو آنا چاہیے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے نقصان کب ہونے لگ جاتا ہے اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ جو ہیں ریلیجیوسٹی کو ایسا سمجھتے ہیں کہ ان ریچولز کو پرفارم کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی کی دکھ تکلیف کو دور کرتے ہیں، کوئی شخص بہت زیادہ اس کا ذہنی سکون خراب ہے، بہت تکلیف میں ہے، وہ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ، فزیکل انوائرمنٹ میں وہ بہت تکلیف میں ہے، بہت نیگیٹو انوائرمنٹ میں رہ رہا ہے، اور آپ ایسی ریلیجیوسٹی پہ بلیو کرتے ہیں کہ میں اگر فی الحال ایک ریلیجیس اپنا ریچول چھوڑ کے یا اس کو تھوڑی دیر بعد پرفارم کر لوں اور میں اس کی دکھ تکلیف درد دور کر دوں، اس کے لیے آسانی کر دوں، تو یہ آپ کو تھوڑا سا سود کرتا ہے۔ ہم ریلیجیوسٹی کے تھرو ٹرینکویلٹی کو کیسے اچیو کرتے ہیں؟ ٹرینکویلٹی جو ہے وہ اسٹیٹ آف پیسفلنس، اسٹیٹ آف کامنس، اسٹیٹ آف سیرینٹی کو کہتے ہیں ہم ٹرینکویلٹی، اور ریلیجیوسٹی کے تھرو ہم ٹرینکویلٹی کو بالکل اچیو کرتے ہیں۔ وہ کس طرح سے اچیو کرتے ہیں؟ جب ہم اپنے ریلیجیس بلیف کو بہت زیادہ ہارڈ نہیں رکھتے، بہت زیادہ نیگیٹو نہیں رکھتے، اپنے لیے بھی آسانی رکھتے ہیں تو دوسروں کے لیے بھی آسانی سوچتے ہیں۔
ہمارے یہاں پر انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ جو ہے، نماز پڑھنے کا کانسیپٹ، عبادت کرنے کا کانسیپٹ شروع سے ہی بہت سخت قسم کا گناہ اور ثواب کے ساتھ اٹیچ کر کے بتایا جاتا ہے. تو نتیجے میں ہمارے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ جو ہے وہ صرف ایک جبار اور قہار والا بن جاتا ہے، جبکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جبار اور قہار تو کہا ہے، لیکن رحمان اور رحیم بھی کہا ہے. اگر ہم رحمان اور رحیم کی کوالٹیز کو دیکھیں، اگر تھوڑا سا ان ڈیپتھ جا کے اس کا انالیسس کریں، تو رحمان اور رحیم جو عربک لینگویج سے تھوڑی سی لگاؤ رکھتے ہیں یا جانتے ہیں، تو وہ یہ جانتے ہیں کہ رحمان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ شدت سے رحم کرنے والا، اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے تسلسل سے رحم کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کے رحم اور رحیم ہونے میں، رحم کرنے میں، کرم کرنے میں، معاف کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے. وہ سلسلہ کبھی نہیں رکتا. سب سے زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ، سب سے زیادہ پاورفل کوئی ذات ہے آپ کے اوپر رحم کرنے میں، آپ کے اوپر کرم کرنے میں، آپ کے لیے آسانیاں کرنے میں. آپ کے لیے آسانیاں کرنے میں اگر کوئی ذات سب سے زیادہ پاورفل ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. رحمان کا یہ مطلب ہے. رحیم کا یہ مطلب ہے کہ آپ سے لائف میں جتنی بھی غلطیاں ہو جائیں، پرابلمز آ جائیں، مشکلات آ جائیں، آپ ان کا سامنا نہ کر سکیں، آپ بہت مایوس ہو جائیں، تو تب بھی اپنے لیے ایک در کھلا چھوڑیں ایسا جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یہاں سے میرے لیے کوئی امید باقی ہے. تو وہ رحیم ہے. وہ در ہمیشہ کھلا ہوا ہے، وہ دروازہ مسلسل کھلا ہوا ہے. سورج کی روشنی ہے، دن میں پڑتی ہے، بلا شبہ پڑتی ہے، مسلسل پڑتی ہے. سب کے لیے سورج کی روشنی اور گرمی موجود ہے. آپ اپنے لیے گھر پہ چھت بنا لیں، اس کو دھوپ سے بچنے کے لیے چھتری کھول لیں، لیکن دھوپ آئے گی ہی، اس کا سلسلہ جاری ہے. ایسے ہی اللہ پاک کے رحیم ہونے کا سلسلہ جاری ہے. اپنی رحمت کا سلسلہ اس نے جاری رکھا ہے. تو میرا ایسا ماننا ہے، میں لائف میں جب کوئی مشکلات فیس کرتی ہوں تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس پہ میں ہر وقت اپنا احتساب نہیں کرتی. میں بہت بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے، بہت بڑے سے بڑا کچھ غلط ہو جائے، تو بھی میں یہ اپرچونٹی اپنے مائنڈ میں رکھتی ہوں، آپٹیمسٹک اپنے مائنڈ میں رکھتی ہوں، یہ آپٹیمزم کہ اللہ پاک جو ہے اس نے کہا ہے کہ وہ جبار قہار بعد میں ہے. رحمان رحیم ہونے کا ذکر اس نے پہلے کیا ہے اور ملٹیپل ٹائمز کیا ہے. تو جب ہم یہ والا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اپنے مائنڈ میں، تو ہمارے ریلیجیس بلیفز جو ہیں، ریلیجیوسٹی جو ہے ہمارے اندر آتی ہے، لیکن پازیٹیو ایسپیکٹ کے ساتھ آتی ہے، سافٹر ورژن کے ساتھ آتی ہے. اگر ہم لائف میں اپنے دیکھیں اللہ پاک کے جو قریبی دوست ہیں، ولی اللہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کی زندگیوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اسلام کے اوپر اپنے اپنے دین کے عین مطابق گزاریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں جو ایک بہت بڑا ایسپیکٹ دیکھنے کو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانی کرتے تھے، ہمیشہ پازیٹیوٹی سپریڈ کرتے تھے، پازیٹیولی لوگوں کو انفلوئنس کرتے تھے، ان کے دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرتے تھے. اگر کوئی کسی کا فزیکلی دکھ درد نہیں دور کر سکتا تو اچھے الفاظ، اچھے بول، کیا معلوم آپ کو کہ آپ کے اچھے الفاظ، آپ کے اچھے بول، آپ کے امید بھرے الفاظ، حوصلہ افزا الفاظ کسی کی تکلیف کو کم کر دیں. تو میں نے جتنا مطالعہ کیا اور دیکھا اور ایکسپیرینس کیا، پریکٹس کیا اس چیز کو، وہ یہ کیا کہ ان ریچولز کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ، ان بیلیفز کے ساتھ ساتھ، جب میں کسی کا دکھ درد تکلیف بینگ اے سائیکالوجسٹ اپنے اچھے الفاظ کے ساتھ دور کرنے کی کوشش کرتی ہوں، تو ایک پازیٹیو انرجی میں اپنے اندر فیل کرتی ہوں، ایک سکون کی کیفیت محسوس کرتی ہوں. جب آپ کسی کو انکنڈیشنل ریگارڈ دیتے ہیں ایمپتھی کے ساتھ، تو آپ اپنے اندر سیرینٹی ایکسپیرینس کرتے ہیں، آپ اپنے اندر پازیٹیو وائبس کو فیل کرتے ہیں، اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی پازیٹیو وائبس کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ہم لوگوں میں ایک چیز بہت کامن دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم جب ریلیجن کی بات آتی ہے تو آسانیاں بانٹنے کی بجائے ہم ذرا زیادہ مشکلات بانٹنے کی طرف آتے ہیں.
بہت سارے کلائنٹس ایسے آتے ہیں جو ان کا وربیٹم ہوتا ہے کہ میں نے آج 5 وقت کی نماز پوری نہیں پڑھی تو اللہ پاک مجھ سے ناراض ہیں، تو اس کی وجہ سے میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں، اس کی وجہ سے مجھ سے میری زندگی میں پرابلمس ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، مجھے بیماری ہے، اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ تو میں ان کو یہ کانسیپٹ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل مشکلات نہیں پیدا کی ہوئی ہیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ بہت پیار کرنے والی ذات ہیں، رحمان رحیم کا کانسیپٹ میں ان کو سمجھاتی ہوں۔ تو یہ ان کو ریئلائز کروایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل معاف کر دیتے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ آسانی کریں، اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنے ساتھ پیار کریں۔ دین میں مشکل نہیں ہے، آپ کے ریلیجن میں مشکل نہیں ہے، آپ کا ریلیجیس ہونا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ریجڈ ہیں اور آپ کے لیے کہیں پہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے۔ بینگ اے ریلیجیس پرسن، آپ اگر پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں تو آپ کے ایٹیٹیوڈ میں، آپ کے بلیف میں فلیکسیبلٹی آٹومیٹکلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے اپنے تھاٹس میں، اپنی بلیفس میں جب ریلیجیوسٹی کے حوالے سے، ریلیجیس ہونے کے حوالے سے جب فلیکسیبلٹی آتی ہے تو فلیکسیبلٹی بہت جگہ دیتی ہے پازیٹیوٹی کے لیے بھی، بہت ساری جگہ خالی ہوتی ہے کہ وہاں پہ پازیٹیو وائبز آ سکیں، لوگوں کے لیے جگہ نکل سکے، لوگوں کے لیے آسانیاں کرنے کے لیے جگہ نکل سکے۔ تو یہ الٹیمیٹلی آپ کو خود سے ایکسپیرئنس آپ کرتے ہیں سیرینٹی کو، ٹرینکویلٹی کو، جب آپ کسی کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کہا ہے، انسان کو انسان کا دکھ درد دور کرنے والا بنایا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی صفت ہے، بہت اچھا وصف ہے جس کو ہمیں لائف میں اپنانا چاہیے۔ اگر آپ کسی کو فزیکلی جا کے سود نہیں کر سکتے، کسی کی کوئی پرابلم سالو نہیں کر سکتے، تو آپ لوگ اس کو پازیٹیو ورڈز پہنچائیں، اپنے پازیٹیو ورڈز پہنچائیں گے، دوسرے کو پہنچائیں گے تو وہ الٹیمیٹلی ایک ایکو کے میکانزم پہ کام کرے گا۔ آپ پازیٹیو بولیں گے تو پازیٹیو سوچیں گے، آپ پازیٹیو بولتے ہیں اٹ مینس کہ آپ کی سوچ جو ہے، آپ کی تھاٹس جو ہیں، آپ کے بلیفس جو ہیں وہ بھی پازیٹیو ہیں۔ جب وہ پازیٹیوٹی آپ اپنے منہ سے بولتے ہیں تو وہ دوسروں تک بھی پازیٹیو وائبس جاتی ہیں اور ایکو کے میکانزم پہ کام کرتے ہوئے وہی وائب آپ کے پاس واپس آتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے اندر انکنڈیشنل ریگارڈ دینے کی کیپیبلٹی کو، ایمپتھی کی ایبلٹی کو اپنے اندر اور اسٹرینتھن کرتے ہیں، اور نتیجتاً سیرینٹی آتی ہے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ بنتا ہے، اور آپ کا جو سرکل آف انفلوئنس ہے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے۔ آپ کی اچھی سوچ آپ کے اچھے الفاظ میں ظاہر ہوتی ہے، اور آپ کے اچھے الفاظ آپ کے اعمال سے بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مائنڈ کی جو وائرنگ کرتے ہیں انہی الفاظ اور سوچوں کے ساتھ کرتے ہیں جو ہم بولتے ہیں، جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں۔ تو اپنے اندر ہم اگر پازیٹیو وائبز رکھیں گے ریلیجیوسٹی کے حوالے سے، ریلیجیس ہونے کے حوالے سے، اگر ہم اپنے مائنڈ میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی رکھیں گے، دوسروں کے لیے آسانی بانٹیں گے، ریلیجیوسٹی کے آج سے اگر ہم ریچولز اور پریکٹسز کے ساتھ تھوڑا سا ایک یہ پرسپیکٹیو بھی ڈال لیں کہ بینگ اے ریلیجیس پرسن مینس لوگوں کو آسانیاں دینا ہے، لوگوں کو تسلی دینا ہے، لوگوں کے لیے امید بننا ہے، تو یہ آپ کے ریلیجیس پرسن ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک پازیٹیو پرسن کا امیج بھی بناتا ہے۔ اور اس کے بارے میں اگر میں کہوں کہ ریلیجیوسٹی جو ہے وہ ٹرینکویلٹی کو ڈٹرمن کرتی ہے، کاز کرتی ہے۔ ٹرینکویلٹی کا ایکسپیرینس جو ہے، سیرینٹی کا ایکسپیرینس جو ہے، وہ الٹیمیٹلی پازیٹیو مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ کاز کرتا ہے۔ اسی سرکل کو ہم ریورس میں بھی چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے، آپ کی پازیٹیو تھاٹس ہیں، آپ آپٹیمسٹک ہیں، آپ ہر چیز کی برائٹ سائڈ دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو آپ اپنی زندگی میں اپنے لیے آسانیاں کرتے ہیں، آسانیاں ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ تو الٹیمیٹلی جب آپ اپنے لیے آسانیاں دیکھتے ہیں، آسانیاں کرنے پازیٹیوٹی کو جو ہے آپ اسپریڈ کرتے ہیں۔ تو جب آپ کے اندر سے پازیٹیوٹی اور پازیٹیو وائبز نکلتی ہیں
تو یہ ٹرینکویلٹی کے ایکسپیرینس کو کاز کرتی ہے. تو جب آپ کے اندر ایک سرینٹی ٹرینکویلٹی کا اسٹیٹ آ جاتا ہے, وہ ایکسپیرینس آ جاتا ہے, تو پھر آپ اپنی ریلیجیس بلیفز اور اپنی ریلیجیس پریکٹسز کو بھی بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ, بہت ٹرینکویلٹی کے ساتھ پرفارم کرتے ہیں. اور ریلیجیوسٹی میرے ماننے سے ایسا ہے کہ اگر پازیٹیو مائنڈ, پازیٹیو وائب, آپٹمسٹک اپروچ کے ساتھ اگر آپ ایک ریلیجیس پرسن ہیں تو آپ سے زیادہ پروڈکٹیو کوئی نہیں ہے, آپ سے زیادہ سوسائٹی کے لیے, لوگوں کے لیے بینیفیشل کوئی نہیں ہے. تو یہ تینوں ایسپیکٹس جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنکڈ ہیں, اور اس میں بہت اسٹرانگ جو ایلیمنٹ ہے, کازنگ ایلیمنٹ جو ہے وہ ریلیجیوسٹی ہے. تو آج کے سیشن میں اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنے اپنے ریلیجیوسٹی کی ڈیفینیشن کو اسیس کریں, انالائز کریں, اور اگر اس میں کہیں پہ گنجائش ہے پازیٹیوٹی کے لیے تو وہ ہم ایڈ کریں. لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں, اپنے لیے بھی آسانیاں رکھیں, تاکہ ہم آسانی کریں گے, آسانی بانٹیں گے, اپنے ساتھ بھی رحم کریں گے, خود بھی اپنے آپ کو ایک پازیٹیو آپٹمسٹک پرسن کے طور پہ دیکھیں گے, تو الٹیمیٹلی ہم مینٹل ویل بینگ یا سائیکولوجیکل ویل بینگ کی اسٹیٹ کو ایکسپیرئنس کریں گے. آج کے سیشن کے حوالے سے میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گی, اور وہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ریلیجن کے حوالے سے آپ کا کچھ بھی ریلیجن ہے, ابھی تک میں نے جتنے ریلیجنس کو پڑھا, اسٹڈی کیا, آبزرو کیا لوگوں کو پریکٹس کرتے ہوئے, میرے علم میں ابھی تک کوئی ایسا ریلیجن نہیں آیا جو لوگوں کے لیے نیگیٹیوٹی اسپریڈ کرتا ہو, جو لوگوں کو مشکل حالات میں ڈالتا ہو, لوگوں کو تکلیف دیتا ہو. ایسا کوئی ریلیجن نہیں ہے. تو آپ لوگ جس بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں اس میں اچھے پازیٹیو ایسپیکٹس کو, اچھے پازیٹیو بلیف کو اپنائیں اور ان کو پریکٹس کریں. اس کی وجہ سے ہی آپ اپنے اپنے ریلیجن کا پازیٹیو ایسپیکٹ بھی پورٹرے کر سکتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں. تو آسانی کریں, آسانی بانٹیں لوگوں کے لیے. اپنے الفاظ کو بولنے سے پہلے ایک دفعہ انالائز کر لیں کہ کہیں میرے الفاظ جو ہیں بہت نیگیٹو تو نہیں ہیں, کیونکہ اگر آپ کے الفاظ ریلیجن کے کسی ایسپیکٹ کے حوالے سے اگر بہت نیگیٹو ہیں تو وہ آپ کے ریلیجن کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ دوسروں پہ ڈالتے ہیں. خود تو آپ ایکسپیرئنس کرتے ہی کرتے ہیں, دوسروں پہ بھی وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈالتے ہیں. تو اپنے آپ کو تھوڑا سا ذہنی سکون دیں, اپنے آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. اگر آپ لوگ تھوڑا سا میری بات پہ فوکس کریں تو چیز کو پازیٹیو ایسپیکٹ سے دیکھنے کی کوشش کریں. بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کرتی ہے, اپنے آپ کو اتنا برڈنائز نہیں کریں ان سوچوں کے ساتھ کہ مجھ سے تو بہت بڑا گناہ ہو گیا, اب وہ معافی نہیں ملے گی. اللہ پاک بالکل معافی دیتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں اپنی مخلوق سے, اس کے لیے ہر وقت اویلیبل ہیں, آسانیاں کرتے ہیں. آپ جب چاہیں اللہ پاک سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہر وقت وہ اویلیبل ہیں. تو اس حوالے سے میں لوگوں کو کہوں گی کہ جنہوں نے اپنے اپنے ذہن, دماغ اور کندھوں کے اوپر یہ بوجھ ڈالا ہوا ہے, کہ اضافی بوجھ ایک یہ ڈالا ہوا ہے کہ میں دین کے احکامات پہ پوری طرح سے نہیں چل سکتا اور میں ایک ناکام شخص ہوں, تو وہ پلیز میں نے جو رحمان اور رحیم کا کانسیپٹ دیا ہے اس کو گو تھرو کریں, اس کو سوچیں, اس پہ اور زیادہ سوچیں. تو وہ دیکھیں گے کہ اللہ پاک جو ہیں وہ بہت پیاری ہستی ہیں, بہت پیاری ذات ہیں جو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں. کتنے بھی نیگیٹو حالات آ جائیں, کتنے بھی نیگیٹو معاملات ہو جائیں, ہوپ لیس معاملات اور سچویشن ہو جائے, کبھی بھی مت بھولیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ریلیجن کی ایک اتھارٹی, ایک پاور آپ کے ہاتھ میں دی ہے, اس سے بڑی آپٹمسٹک اپروچ آپ کے پاس نہیں ہے.
اس کی رسی تھامے رکھیں. وہاں پر سزا نہیں ہے, وہاں پر جزا ہے. اپنے آپ کو یہ میسیجز دیں. آپ لوگ ہمیشہ اچھا پازیٹیو ڈیزرو کرتے ہیں, آپ بہت ورتھی ہیں. اپنے آپ کو یہ میسیجز دیں اور اپنے آپ سے پیار کریں اور دوسروں کو بھی پیار دیں. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ میری بات کو سننے کے لیے. اس پہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے فوکس کیجئے گا اور اپنے لیے زندگی میں دوسروں کے لیے آسانیاں کریں اور آسانیاں بانٹیں. جزاک اللہ. تھینک یو سو مچ.